دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسلام جب دنیا میں آیا وہ ایسی روشنی لے کر آیا کہ ہزاروں سالوں کی جہالتیں، گمراہیاں ختم ہو گئیں۔ اب کوئی انسان بکتے دیکھے آپ نے کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ ویسے مختلف طریقے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں خریدنے بیچنے کے، لیکن منڈی نہیں لگتی۔ پہلے منڈی لگتی تھی، لونڈیوں کے ساتھ نکاح کے بغیر بھی آدمی جمع کر سکتا ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے؟ لونڈی تو اب کب ملے گی؟ جب جنگ کروں گا، جب میرا خون بہے گا، وہ بھی اسلام کے لیے، پھر میرے لیے لونڈی جائز ہوگی، ہے نا؟ اسلام نے گمراہیاں ختم کی، اور آج ہم مختلف طریقہ سے گمراہوں میں۔ مجھے یہ بتائیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ میں سے مجھ سمیت کون چاہتا ہے کہ میری بیٹی بھاگ جائے گھر سے؟ کوئی چاہے گا؟ نہیں چاہے گا نا۔ اگر یہاں پر یہ لا نہ ہو بغیر ولی کے نکاح کا، تو کوئی جرت کرے گا؟ کوئی مرد جرت کرے گا یا کوئی عورت جرت کرے گی گھر چھوڑنے کی؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ گردن اترے گی، کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ آج تو غیرت کے نام پر قتل پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں۔ اس روٹ کو، اس جڑ کو کیوں نہیں کاٹتے ہو جو غیرت کو اچھالتی ہے؟ روکو نا اس راستے کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ جب مجھے یہ پتہ چلے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں تو بھگا کے لے جاؤں گا، اور مجھ کو عدالت شٹر دے گی، قانون دے گا کہ نہیں، خبردار۔ ماؤں کو، میں نے ماؤں کو، باپوں کو دھکے مارتے دیکھا عدالتوں میں، ان کو نکالو باہر۔ یہ لڑکی لڑکے کی مرضی، نہ کوئی مذہب کا خیال، نہ کوئی عقیدت کا خیال، نہیں جی مرضی ہے اس کی۔ اسلام ان چیزوں سے دور ہے۔ اسلام پہلے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کو کہتا ہے۔ اگر اس چیز کو بند کر دیا جائے، اس چیز کو اگر لا ہو، کوئی جرت کرے گا؟ عرب ملکوں میں کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ ہم سن میرا خیال 81 کا واقعہ ہے، ہم فرانس ہوتے تھے، پیرس میں۔ وہاں پر نا کم از کم نہیں تو 15-20 دن پہلے نا بڑی ایک ٹی وی پر اشتہار آنا شروع ہو گیا، مشہوری آنی شروع ہو گئی کہ فلاں دن، ہفتے والے دن ایک پروگرام چلے گا۔ اس کا یعنی کہ فرینچ میں جو بھی تھا، اس کا معنی تھا کہ شہزادی کا قتل، شہزادی کا قتل۔ بڑی تشہیر کی انہوں نے پوری ادھر یورپ میں۔ اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب کی ایک فلم دکھانی تھی لائیو، اس وقت لائیو تو نہیں تھا لیکن فلم بنا کر وہ انہوں نے دکھانی تھی۔ وہاں پر یہ ہوا کہ ایک شہزادی کا اور ایک دوسرے بندی کی گردن اتارنی تھی انہوں نے۔ قصور ان کا کیا تھا کہ وہ ڈرائیور ایک اجمی تھا، وہ ان کے ساتھ بھاگی، وہ پکڑی گئی، انہوں نے دونوں کی گردن اتار دی۔ کوئی جرت کرے گا؟ غیرت کے جہاں کیا کرتے ہو، لڑکی لڑکا بھاگے ہوئے عدالت میں آتے ہیں، لاحقین چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں، لڑکی کو بھی مار دیتے ہیں، لڑکے کو بھی مار دیتے ہیں، جا کے لڑکے کے باپ کو بھی مار دیتے ہیں، اس کے چچا کو بھی مار دیتے ہیں، 20-20 25-25 قتل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ راستہ نہ کھلا ہو تو کوئی ایسی جرت کرے گا؟ وہاں کوئی جرت کر کے دکھائے؟ یہ ہے اسلام۔ اسلام برائی کو جڑ سے نکالتا ہے۔ ہم ہیلے کرتے ہیں زکاتوں میں، خیراتوں میں، پراپرٹی میں، معاملات میں، حرام کو حلال میں بدلنے سے۔ نہیں جی نہیں، یہ کر لو انج۔ میرے کو جی پرانی گڈی ہے، نویں لینی ہے، بینک دیندے پہ ہیں،
ایک مولوی کے پاس جاتا ہے، وہ فتویٰ دیتا ہے ہاں لے لو، ایک کہتا ہے نہیں، دلیل، وہ بھی دلیل دیتا ہے وہ بھی دلیل دیتا ہے۔ میں کس کو اچھا مولوی سمجھتا ہوں؟ جو میری مرضی کا فتویٰ دیتا ہے، اس کو تو اتنی گالی دیتا ہوں، بڑا مفتی بنیا ہے، دیکھو نا یہ بھی تو سرکار ہے نا، ایڈا بڑا مدرسہ چلانے کہندے ٹھیک ہے لے لیا کرو، مجبوری دی حالت چ سور نہیں کھا سکتے ہو۔ او بدبخت، جب تیری جان جاتی ہو، یہ آخری ہے، جب مرنے والا ہو پھر سود تیرے لیے سور حلال ہے۔ گاڑی تیرے پاس ہے، تو مر تو نہیں رہا، اس دلیل کو دو ادھر فٹ کر کے تیری مرضی کا فتویٰ دے دیتا ہے، جناب یہ بھی تو عالم ہے نا، کیونکہ میری مرضی کا فتویٰ دیا نا۔ نہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، حضرت عدی بن حاتم بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائیوں سے مسلمان ہوتے ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، عیسائیوں کے عالم ہیں بہت بڑے۔ یہ آیت اترتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو، اپنے پیروں کو خدا بنا رکھا ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، ہم تو ان کو خدا نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا عدی، کیا جب وہ تمہیں بغیر دلیل کے کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تم کر لیتے ہو کہ نہیں؟ حرام کہہ دیتے تم مان لیتے ہو کہ نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ یہ تو ہم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی کو تو ہے رب ماننا، حرام حلال کا تو اختیار مجھے بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، جب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سورہ ہے کہ شاید اپنے اوپر حرام کرنے لگے، اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی، تم میری حلال کی ہوئی چیز کو حلال نہیں، حلال کی ہوئی چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ قرآن ہے نا، تو میں یہی تو ہے، رب ماننا کس کو کہتے ہیں؟ تحقیق کرو نا، ہر معاملے میں تحقیق کرتے ہو، ٹماٹر لینے جاتے ہو تو ایسے ایسے کرتے ہو، اندھیرا ہو تو موبائل کی لائٹ جلاتے ہو کہ کہیں کہیں سے داغی ہو۔ دین کے معاملے میں میری مرضی کی بات ہے، مجھے اس میں فراغت ہے، ہاں جی، طلاقوں کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں اتنا بگار ہے، بڑی ہوئی ہیں، گھر بڑے پڑے ہیں طلاق والیاں سے، ملنا چاہتے ہیں، نہیں جی مولوی صاحب کہتے ہیں حلالہ کرو تو پھر ہوگا۔ آؤ نہ پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس طرح بنتا ہے، شرط حلال ہے حرام ہے؟ اسلام میں شرط حرام ہے یا حلال ہے؟ شرط سے کیا ہوا نکاح شرط سے دی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ تو میں مشروط کرتا ہوں حلالے کے لیے، بھائی 3 دن تم اس سے نکاح کرو گے، پھر اس کو طلاق دو گے تو پھر یہ تیرے مرد کے لیے حلال ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قصور 100% مرد کا، آیا بدبخت نشے میں یا جس طرح، ویسے نشے کی طلاق تو ہوتی نہیں، نہ جنونی کی اور نہ ہی نشے کی۔ ایک جنونی اور ایک نشے میں، وہ 1000 بار کے طلاق نہیں ہوگی۔ ویسے طلاق اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر اس کو مذاق سے بھی کر دیا جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا 3 باتیں مذاق سے نہ کرو، نکاح مذاق سے نہ کرو، نکاح ہو جائے گا۔ غلام کو مذاق سے آزاد نہ کرو، وہ آزاد ہو گیا۔ طلاق مذاق سے بھی نہ دو، طلاق ہو جائے گی۔ بگاڑ کتنی بیویں طلاق شدہ گھروں میں بیٹھی ہیں۔ کوئی غیر مند پسند ہی نہیں کرتا کہ میں اب اس سے کروں گا، پہلے 2 دن کسی مولوی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں، پھر 2 راتیں لگائے گا وہ اس کے ساتھ، پھر اس کے بعد وہ طلاق دے گا۔ یہ تو شرط لگائی تم نے، ہاں اللہ اگر اس کو نام اس کا ہے تو پھر آؤ سنت کے مطابق پوچھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے کہ یہ کیسے بنتا ہے جائز۔ ایک طلاق دی اس نے، 10 بار کہا، 100 بار کہا، 50 بار لکھ دیا، وہ ایک طلاق ہوگی۔ اس کو رجعی طلاق بولتے ہیں۔ 1 مہینے کے اندر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری وہ طلاق اس طرح دے گا کہ اگلے مہینے جب وہ طہور نہائے گی، پھر وہ حکم تو یہ ہے نا، جب طلاق دو تو ان کو اپنے تائیں روکے رکھو۔ قرآن کہتا ہے کوئی سبیل اللہ پیدا کر دے گا نا، صلح ہو جائے گی، کوئی معاملہ ہو جائے گا۔ کتنی حکمت ہے، کتنی حکمت ہے۔ سوچیں، یہ دین کوئی ان پڑھوں کا دین نہیں، جاہلوں کا دین نہیں، اس میں فطرت سے عین مطابق ہے یہ دین۔ ان کو اپنے تائیں روکے رکھیں، پھر دوسرے مہینے وہ طلاق دے گا۔
پھر کتنی طلاقیں ہوئی؟ دو ہوگی نا. یہ بھی رجعی طلاق ہے. اگر کوئی بیچ میں آ جاتا ہے، صلح صفائی ہو جاتی ہے تو رجوع ہو سکتا ہے. نہیں، طلاق ہوگی، 2 طلاقیں ہوگی مگر نکاح قائم ہے. نکاح کب فسخ ہوگا، کب ختم ہوگا؟ جب عدت کے ایام 3 ماہ پورے گزریں گے تو پھر جا کر نکاح، اس نے طلاق دے دی، نکاح قائم ہے. اگر وہ مرد مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کا 8واں حصہ اس کو ملے گا جب تک وہ نکاح میں ہے.